مفتی نعیم صاحب، پہلے آپ سے میں چاروں گفتگو کا آغاز کریں گے، فرمائیے گا کہ قرب قیامت کے حوالے سے دین اسلام میں کیا نشانیاں بتائی گئی ہیں، اور کیا یہ وبا، کرونا کی وبا، ان نشانیوں میں سے ایک کہی جا سکتی ہے، اور قرب قیامت میں کیا قرآن واقعی اٹھا لیا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرب قیامت کی نشانیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ بتائی ہیں، اور وہ کتاب بخاری شریف کے اندر موجود ہے، کتاب الفتن میں بھی، دوسری جگہ بھی۔ تو یہ یقینی بات ہے کہ فتنہ دجال بھی ہوگا، امام مہدی کا بھی ظہور ہوگا، یہ تمام چیزیں ہوں گی۔ لیکن یہ کہنا کہ اب یہ دنیا ختم ہونے کے قریب آ چکی ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ایسے ہی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ تو تب پتہ چلے گا جب ساری علامتیں وجود میں آئیں گی یا پائی جائیں گی۔ اس وقت بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جب اللہ اللہ کہنے والا ایک بھی نہیں رہے گا تو اس وقت قیامت قائم ہوگی، اور اس سے پہلے قائم نہیں ہوگی۔ تو اس لیے یقینی طور پر جو یہ وزیر صحت یا جو بھی کہہ رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اپنا گمان ہے، اس کا شریعت اور حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اچھا، علامہ امین شہیدی صاحب، یہ فرمائیے گا، یہ جو اسرائیل کے وزیر صحت نے دجال کے حوالے سے بات کہی ہے، یعنی وہ اس کو مسیحا کہہ رہے ہیں، اس کے تناظر میں کیا قیامت کی نشانیاں جو ہمیں بتائی گئی ہیں، بلند عمارتوں کے حوالے سے بات کہی جاتی ہے، ہم سنتے ہیں کہ قتل و غارت گری عام ہو جائے گی، وہ ہمیں نظر آتا ہے، وبائیں ہوں گی، افراتفری ہوگی، بہت سے لوگ تو کہتے ہیں یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں، نفسا نفسی ہے، اختلافات ہیں، ٹیکنالوجی، نتنے، جھوٹ، یہ سب چیزیں نظر آتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس حوالے سے دو نکات پر چاہوں گا کہ تھوڑی سی وضاحت ہو جائے۔ پہلی بات تو خود یہودیوں کی ہے۔ یہودیوں کے ہاں چونکہ حضرت موسیٰ کے بعد حضرت عیسیٰ کی بشارت تھی، اور حضرت عیسیٰ کی آمد کو یہودیوں نے قبول نہیں کیا۔ چونکہ قبول نہیں کیا، اس لیے ان کو اپنی انہی بشارتوں کے مطابق حضرت عیسیٰ کا انتظار ہونا چاہیے، ان کے اپنے عقیدے کے مطابق۔ اور جب حضرت عیسیٰ تشریف لائے تو ان کی بشارتیں تھیں کہ نبی کریم تشریف لائیں گے۔ اس اعتبار سے عیسائیوں کو نبی کریم کا انتظار ہے، چونکہ انہوں نے ہمارے نبی مکرم اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کو قبول نہیں کیا اور اپنی عیسائیت پر باقی رہے۔ اب جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے، مسلمانوں کے درمیان، تمام فرقوں کے درمیان یہ بات متفق علیہ ہے کہ قیامت کے آنے سے پہلے حضرت مہدی آخر الزمان علیہ السلام زمین پر تشریف لائیں گے، ظہور فرمائیں گے، اور یہ بھی متفق علیہ ہے کہ ان کی آمد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے آسمانوں سے، اور یہ بھی متفق علیہ ہے کہ وہ حضرت مہدی آخر الزمان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اور ان کی امامت میں دنیا سے شرک کے خاتمے اور توحید کے غلبے کے لیے اس جد و جہد میں شریک ہوں گے۔ تو گویا یہودیت، مسیحیت اور اسلام تسلسل سے اگر دیکھا جائے تو اس وقت یہودیوں کو بھی انتظار ضرور ہے اور عیسائیوں کو بھی انتظار ضرور ہے، لیکن ان کے اپنے مفہوم اور اپنے عقیدے کے مطابق۔ جہاں تک قیامت کا تعلق ہے، اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ قیامت نے آنا ہے۔ قیامت کے آنے کا مطلب اس دنیا کے اس پورے نظام کا درہم برہم ہونا ہے۔ قیامت کے آنے کا مطلب زمین کا تباہ ہونا ہے۔ قیامت کا آنے کا مطلب اس نظام شمسی کا تباہ ہونا ہے۔ قیامت کے آنے کا مطلب ان تمام سیاروں کا تباہ و برباد ہو جانا ہے۔ قیامت کے آنے کا مطلب زمین سے پانی کا خشک ہونا، زمین کا ٹکڑوں میں تقسیم ہونا، ان پہاڑوں کا روئی کے گالوں کی طرح سے ہواؤں میں بکھر جانا، اور انسانی زندگی کا، اس مادی زندگی کا، بدن کی زندگی کا اس دنیا سے خاتمہ ہونا ہے۔ یعنی قیامت کا مطلب ایک نئی دنیا کا آغاز ہے، جس کو عالم محشر اور عالم آخرت آپ کہتے ہیں۔ لیکن اس قیامت کے آنے سے پہلے جن چیزوں کی نشاندہی کی گئی ہے، ان میں یہ بات مسلمہ ہے تمام مکاتب فکر کے درمیان کہ قبل از ان کے قیامت آئے، احادیث میں ہے لَطَوَّلَ اللَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمِ، اگر قیامت سے ایک دن بھی قیامت کو باقی رہ جائے، ایک دن قیامت سے پہلے بھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کو اتنا لمبا کر دے گا کہ اس دن میں امام مہدی آخر الزمان کا ظہور ہوگا، حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے، کعبۃ اللہ میں نماز پڑھیں گے امام مہدی، اور اس کے بعد لوگوں کو توحید کی دعوت دیں گے،
دین کا احیا فرمائیں گے اور اس کے بعد اللہ کی حکومت روئے زمین کے تمام کونوں اور تمام حصوں پر قائم ہو جائے گی، اور ایک ہی حکومت ہوگی جو عالمگیر ہوگی، اس میں کسی اور کا عمل دخل نہیں ہوگا، اور وہ حکومت اللہ کی حکومت ہوگی، امام مہدی کے ذریعے سے ہوگی۔ تو یہ قیامت سے پہلے کے امور ہیں۔ اب ظہور امام مہدی کے حوالے سے پھر کچھ علامات ہیں، اور وہ علامات کچھ ایسی ہیں جن کو ہر دور میں آزمایا گیا ہے۔ ان علامات میں سے کچھ علامتیں ایسی ہیں جو حتمی ہیں، اور کچھ علامات ایسی ہیں جو عمومی ہیں۔ عمومی جو علامتیں ہیں ان میں مثلاً یہ جو آپ نے ابھی اشارہ کیا، بلند بلڈنگوں کا، زمین سے اگنے والے درختوں کی طرح سے ان کا بننا، یہ ایک علامت کے طور پر بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح سے ایک علامت یہ ہے کہ مرد عورت کی شکل اختیار کرے، عورت مرد کی شکل اختیار کرے۔ ایک علامت یہ بھی ہے کہ سود اس طرح سے عام ہو جائے جس طرح سے ماں کے دودھ کو لوگ حلال سمجھ کر پیتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک علامت قتل و غارت گری اور بے امنی ہے زمین کے اوپر۔ اسی طرح سے اور بہت ساری علامات ہیں جس میں وحشت ہے، بربریت ہے، درندگی ہے، قتل عام ہے اور تباہی ہے، ناانصافی ہے، ظلم ہے، عدوان ہے۔ یہ ساری وہ عمومی علامات ہیں، لیکن کچھ علامات خصوصی ہیں۔ ان خصوصی علامات میں سے ایک علامت جو ہے وہ ہاتف غیبی کی آواز ہے، کہ آواز آئے گی، اور اس آواز کے بعد ایک علامت سعودی عرب یعنی حجاز کی سرزمین کا ایک حصہ جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے، اس کا زمین میں دھنس جانا ہے۔ ایک علامت سفیانی کا خروج ہے، ایک علامت دجال کا آنا ہے۔ لہٰذا ان علامتوں کی بنیاد پر قیامت کے آنے کا تعین کرنا کسی بھی صورت میں درست نہیں ہے۔ جو عمومی علامتیں ہیں وہ ہر دور میں رہی ہیں، اس سے پہلے بھی رہی ہیں، اور اب بھی ہم بہت ساری عمومی علامات کو دیکھتے ہیں، لیکن جو خصوصی علامات ہیں وہ جب سامنے آئیں گی اور اس کے بعد قرآن اور حدیث کی روشنی میں ان علامات کو پرکھا جائے گا، تو پھر ہو سکتا ہے کوئی رائے قائم کی جا سکے کہ اب آیا قرب قیامت کے علامات ہیں یہ یا نہیں ہیں۔ لیکن یہ ذہن میں رہے کہ قرب قیامت سے پہلے امام مہدی کا تشریف لانا اور ظہور فرمانا اور زمین پر حکومت کرنا، یہ قطعی ان نصوص اور عقائد میں سے ہے جس پر تمام عالم اسلام متفق ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا، بالکل صحیح۔ ڈاکٹر علامہ طاہر القادری صاحب، موضوع کے حوالے سے اس سے جڑتی بھی ہے یہ بات، لیکن اس سے تھوڑا الگ یہ کہ یہ جو ابھی وبا ہے، صرف اگر ہم اس کی بات کریں تو یہ ہمارے لیے کیا پیغام لائی ہے یہ صورتحال، اور ہمیں اپنی زندگیوں میں کیا تبدیلی لانی چاہیے؟ زندگیوں کو بدلنا اور بہتر سہتر سمت لے کے جانا اور ایک بہتر ماڈل لائف کا اپنانا، تاکہ جب یہ مشکل حالات ختم ہوں تو ساتھ ہی آپ کی اپنی زندگی میں ایک اخلاقی انقلاب آ چکا ہو، آپ کے رویوں میں ایک بہت بڑی بنیادی تبدیلی آ چکی ہو، اور ایمان کا اور اخلاق حسنہ کا ایک نور پیدا ہو چکا ہو، شخصیتیں بدل جائیں۔ شخصیتوں کو بدلنے اور سیرتوں کو خوبصورت انداز سے سنوارنے کا موقع ملتا ہے، اللہ توفیق دیتا ہے، مگر اس کے لیے وقت درکار ہوتا ہے، تاکہ آدمی کسی چیز کو پڑھے، کسی چیز کو سنے، کسی چیز کو سمجھے، پھر اپنا انالیسز کرے اس کی روشنی میں کہ میں کہاں کہاں ٹھوکر کھا رہا ہوں، کہاں کہاں غلط ہوں، کہاں کہاں میں صحیح ہوں، کتنا صحیح ہوں، میرے اندر خرابی کی کتنی زیادہ یعنی غلبہ ہے خرابی کا، اور اصلاح کی کتنی سپیس ہے، کتنی گنجائش ہے، میں بھلائی سے، حسن اخلاق سے، نیکی سے، تقوی سے کتنا دور ہوں، کتنا پیچھے ہوں۔ آدمی اینالائز کرے، اپنے اندر اینالائز کرے، پھر یہ جو نسخے ہیں ان کو اپلائی کریں، ان کو استعمال کریں، ان کو نسخوں کو، اور رفتہ رفتہ انشاءاللہ شفا یابی ہوگی، اخلاقی شفا یابی، روحانی شفا یابی، مزاجی شفا یابی، طبیعت میں تبدیلی کی شفا یابی، تبدیلی آئے گی۔ تو ان ایام کو اور اس خلوت کو اور اس وقت کی فراغت کو اس پازیٹیو مقصد کے لیے استعمال کرنا ہے، تاکہ جب آپ اس سے نکلیں تو ایک نئی شخصیت نظر آئے۔ اس کے بعد جب آپ کا لوگوں سے برتاؤ ہو تو ایک ڈیفرنٹ برتاؤ ہو، یہ میرا مقصود ہے۔
اس سے پوری سوسائٹی کو فائدہ پہنچے گا. بطور قوم ہم فکری، ذہنی، طبعی اور اخلاقی طور پہ بدل جائیں گے. تو حالات تو جب مشکل آتے ہیں سمجھیے ان مشکلات کے نزول کو تو ہم ٹال نہیں سکتے، وہ تو آ گئی، اس کے جو اسباب ہیں اللہ بہتر جانتا ہے. مگر اس میں اور تباہ ہو جانا ہے، بگڑ جانا ہے اور بیٹھ جانا ہے، مایوس ہو جانا ہے، یا ان سے سنور کے نکلنے کی کوشش کرنی. جی یہ ہے بنیاد. اچھا مفتی نعیم صاحب یہ فرمائیے گا، جو یہ اسرائیل کے وزیر ہیں انہوں نے تو بات کر دی اپنے مسیح کے حوالے سے، لیکن ہم جس کو دجال کا کہہ رہے ہیں، لیکن ابن سیاد کے حوالے سے بتائیں وہ کون ہے؟ کیا وہی ہے مسیح دجال اس کو کہیں گے؟ اور یہ کہ دجال کی حقیقت ہے کیا اصل؟ دیکھیں ابن سیاد دجال نہیں ہے، یہ الگ چیز ہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ معاملہ آیا تھا آپ کا، اور اس لیے جو ہے اس معاملے کو اس سے الگ رکھا جائے. باقی دجال کے فتنے کے لیے نبی علیہ السلام نے بہت ساری علامتیں بتائی ہیں، اور اس کی پوری صورت کیسا ہوگا، کیا کرے گا، مشرق اور مغرب اور سب جگہ جائے گا اور وہاں پر جو ہے وہ کفر کی اور اس کی دعوت دے گا، یہ تمام چیزیں موجود ہیں. لیکن یہ ایسا مسئلہ ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ اس میں اگر ہم بحث میں پڑ گئے اور اس کو چھیڑا گیا تو امت مسلمہ میں بہت ساری تنازع پیدا ہوں گے، مسائل پیدا ہوں گے. اس لیے کہ خروج دجال پر مختلف لوگوں نے بڑی کتابیں لکھی ہیں. کسی نے کہہ دیا کہ دجال آ چکا ہے، کسی نے کہہ دیا کہ امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ یہ متنازع باتیں ہیں، اور میڈیا میں اس کو ذکر کرنا یہ عوام الناس کو، عامت الناس کو صحیح نہیں گائیڈ کرنا. اس سے بہتر یہ ہے کہ عوام الناس کو اس بات پر لگایا جائے کہ یہ جو وبا آئی ہے یہ اللہ کا ایک عذاب ہے، یہ تنبیہ ہے اور تمام انسانیت کے لیے مسئلہ ہے. اس کے لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ جو ان کے اندر کمیاں ہیں، بے شرم ہونا، بے حیائی ہونا، اور اس کے علاوہ گانوں کا عام ہونا، یہ تمام علامتیں آپ نے بتائی ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے بچیں، تو انشاءاللہ العزیز ہم کامیاب ہوں گے. باقی دجال کے معاملے کو اس وقت لے کے آنا یہ ایسا ہے کہ امت مسلمہ میں اس بارے میں بڑے اقوال ہیں، بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں. میرا خیال یہ کہ اس پر زیادہ بحث نہ کی جائے تو بہتر ہے. 6 شہر، 6 ٹیم، 6 سیلیبریٹی کیپٹن. صرف 1-2 شہر نہیں، ہمارے ساتھ کھیلے گا پورا پاکستان. کراچی نائٹس، لاہور لیپرڈز، اسلام آباد ایگلز، کشمیر ہیروز، کوئٹہ وولفز، پشاور ہاکس. تو ہو جائیں تیار، پاکستان میں پہلی بار گیم شو ایسے چلے گا لیگ کے لیے. جتائیں اپنی پسندیدہ ٹیم کو. کھیلیں گے آپ اس رمضان. گیم شو ایسے چلے گا لیگ